زکات نہ دینے کی وجہ سے قارون کا عبرتناک انجام اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 سے 81 تک 6 آیتوں میں ارشاد فرمایا۔ قارون کا مختصر تعارف سن لیں، اس کے بعد آیتوں کی طرف جاتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، نہایت خوبصورت شکیل آدمی تھا، اس لیے اس کو منور کہتے تھے، اور بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بہترین قاری تھا۔ ناداری کے زمانے میں نہایت متواضع با اخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال متغیر ہوا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو کتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا تھا، اور یہ لوگ خزانوں کی وزنی چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سوار ہو کر نکلتا تو کئی گھوڑوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی۔ جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا کہ ہے قارون، تم اپنے مال کی کثرت پر اتراؤ نہیں، تکبر نہ کرو، فخر نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر تاکہ تو عذاب سے نجات پائے، کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور صلح رحمی وغیرہ کے ذریعے آخرت کے لیے عمل کرے، اور تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور گناہوں کا ارتکاب کر کے نیز ظلم، بغاوت اور سرکشی کر کے زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قارون اور اس کے گھر کے دھنسانے کا واقعہ علماء سیر و اخبار نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد مذبح کی ریاست حضرت ہارون علیہ السلام کو تفویض کی۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ مذبح میں رکھتے، آگ آسمان سے اتر کر ان کو کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون کے اس منصب پر جو ہے حسد ہوا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا، باوجود یہ کہ میں تو تورات کا بہترین قاری ہوں، عالم ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منصب حضرت ہارون کو میں نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قارون نے کہا خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ اس کا ثبوت مجھے نہ دکھا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسائے بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرمایا کہ اپنی لاٹھیاں لے آؤ، انہیں سب کو اپنے قبہ میں جمع کیا۔ رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا جو عصا سر سبز و شاداب ہو گیا، اس میں پتے نکل آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے قارون تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدارت کرتے تھے اور وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، اور اس کی سرکشی اور تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانا کھاتے، باتیں بناتے اور اسے ہنساتے، اسے خوش کرتے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار و مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن گھر جا کر اس نے جب حساب کیا اس کے مال میں بہت زیادہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکلتی تھی، تو اس کے نفس نے اتنی بھی رقم اس کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ خدا میں اتنی رقم دے۔ تو اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتا ہے، کیا کہتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجئے ہم وہ کریں گے۔ تو کہنے لگا کہ فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 اشرفی اور 1000 دینار اور بہت سا جو ہے اس کو مال دیا تاکہ وہ تہمت لگائے۔ اور دوسرے روز بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی
اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ ہے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اس کی اگر بیوی نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے گا۔ قارون کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے یا صرف غریبوں کے لیے؟ کیا اس میں آپ بھی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کا کیا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ جب وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور تورات نازل کی، سچ سچ بتا کیا ہے؟ تو وہ عورت ڈر گئی اور اللہ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں تکلیف دینے کی جرأت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض مجھے جو ہے بہت سا مال دیا ہے اور مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں گرے اور یہ عرض کرنے لگے یا رب اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کو جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا ہے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، یعنی اس کے ساتھ کھڑا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ اس سے دور ہو جائے، جدا ہو جائے۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے، دور ہو گئے، اور سوا 2 شخصوں کے کوئی اس کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لے، اور وہ گھٹنوں تک دھنس گئے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا تو کمر تک دھنس گئے، اور یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھنس گئے۔ اب وہ بہت منت و سماجت کرتے رہے، اور قارون آپ کو اللہ کی قسمیں اور رشتہ و قرابت کے واسطے دیتا رہا، مگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ وہ بالکل دھنس گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ قتادہ نے کہا کہ وہ قیامت تک دھنستے ہی چلے جائیں گے، اور بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزائن اور اموال کی وجہ سے اس کے لیے بدعا کی۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا مکان اور اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھس گئے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کل جس نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے عجب بات ہے کہ اللہ رزق کو وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے وہ چاہے اور تنگی فرماتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دنسا دیتا ہے، یعنی بے شک کافر فلاح نہیں پانے والے۔ یعنی جو لوگ قارون کے مال و دولت دیکھ کر اس کے خواہش مند تھے، جب انہوں نے قارون کا عبرت ناک انجام دیکھا تو وہ اپنی اس آرزو پر نادم ہو کر کہنے لگے کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما کر ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دنسا دیے جاتے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہیں۔ تو جس شخص کو اللہ کریم نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہ مال سانپ بند کر توق کی طرح اس کو لپیٹا جائے گا اور یہ کہہ کر ڈستا رہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو قرآن حکیم میں حکم ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيَطَّوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں بخل سے مراد زکات ادا نہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرے قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر 2
جو ہے وہ نشان ہوں گے زیادہ زہر والا اور انتہائی تکلیف دینے والا، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی جو ہے وہ بال اس کی باچھیں پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اس کی زکات نہیں دیتے، قیامت کے دن اسی مال کے ذریعے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ سونا اور چاندی گرم کر کے پیشانی، پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور وہ جانور جن کی زکات نہ دی گئی مالک کو قیامت کے پورے دن اپنے سنگوں سے زخمی اور پاؤں سے کچلتے رہیں گے یہاں تک کہ جنت یا جہنم جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور وہ کہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، جمع کر کے رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی گرم کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دین کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق نہیں ادا کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت موٹے ہو کر طاقتور ہو کر آئیں گے اور پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے اسے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کی سب آئیں گی، اور ان میں مڑے ہوئے سنگوں کی کوئی بکری نہیں ہوگی، اور نہ بغیر سنگ کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سنگ کے ہوگی، اور اپنے سنگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ جب ہم زکوٰۃ اور عشر ادا کرتے تھے تو ہمارا مال اور فصلیں ہماری نسلوں کو کافی ہوتی تھی، اور جب سے ہم نے زکوٰۃ اور عشر نکالنا چھوڑ دیا تو ہمارا مال اور فصلیں آندھیوں، بارشوں اور سیلاب کی نظر ہو جاتی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ جس مال میں باقی رہے وہ اسے ہلاک کر دیتی ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری سے مرسلن روایت ہے کہ حضور نے فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط کلوں میں محفوظ کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج جو ہے صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا و عاجزی اور انکساری سے استعانت حاصل کرو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ قحط کی وبا ہم پر ایسی مسلط ہو رہی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، سینکڑوں تدابیر اس کے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں لیکن کوئی بھی مؤثر نہیں ہوتی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کوئی وبال کسی گناہ پر نازل کر دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے زائل نہیں کر سکتی۔ ہزاروں تدابیر کر لی جائیں، جو مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہے وہ تو اسی کے زائل کرنے سے زائل ہو سکتی ہے، یا اس مصیبت کا جو علاج اللہ کریم نے بتایا ہے اسے اختیار کرنے سے ختم ہو سکتی ہے، اور قید کا علاج زکوٰۃ اور عشر کا ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کے بدلے میں ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو قوم معاہدے کی خلاف ورزی
کرتی ہے اس پر دشمن غالب آ جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف فیصلہ کریں ان میں اموات کی کثرت ہوگی، اور جو لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے ان پر بارش بند کر دی جائے گی، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کی پیداوار کم ہو جائے گی اور قحط مسلط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مکمل زکوٰۃ اور کامل عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا